چلیں آج ایک بہت ہی عجیب سی الجھن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کے اندر چلتی رہتی ہے، یعنی بڑے بڑے خواب دیکھنا لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کرنا۔ یہ کہانی ہے اس پرجوش لیکن سست ذہن کی۔ یہ بات سیدھا دل پر لگتی ہے نا؟ یہ ایک ایسی خواہش کا بوجھ ہے جو انسان کو جیسے مفلوج کر دیتی ہے اور دن بس یوں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ہمارے عزائم، ہمارے خواب سب سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے قدم اتنے ہی بھاری ہو جاتے ہیں؟ اس اندر کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے آئیں پیٹر کی کہانی دیکھتے ہیں، ایک ایسا نوجوان جس میں یہ الجھن بالکل صاف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، پیٹر کی دنیا نا جیسے دو الگ حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو ہیں اس کے بڑے بڑے خواب، ایک شاندار مستقبل، اور دوسری طرف اس کی اصلی زندگی جو بس پچھتاوے اور سستی میں گزر رہی ہے۔ اور یہی جو فاصلہ ہے نا ان دونوں چیزوں کے بیچ، بس یہی اس کے سارے دکھ کی جڑ ہے۔ اور یہ صرف سستی نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری تکلیف ہے۔ جب آپ کے اندر جوش ہو لیکن آپ کچھ کرے نہیں نا، تو وہ جوش زہر بن جاتا ہے۔ پھر اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، اپنے حال پر شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ احساس کہ سب لوگ آپ کو خاموشی سے جج کر رہے ہیں۔ لیکن پھر پیٹر کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے جس کی اس نے امید بھی نہیں کی تھی۔ ایک ایسا استاد جو بول کر نہیں بلکہ کچھ کر کے سکھاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کہانی میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور جب آپ اسے پہلی بار دیکھتے ہیں نا تو وہ کمزوری کی ایک مثال لگتی ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی جیسے وقت کے بوجھ نے اسے جھکا دیا ہو۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو ایک بالکل الگ تصویر نظر آتی ہے، محنت کی تصویر۔ اس کے ہاتھ مٹی سے سنے ہوئے ہیں جو صاف بتا رہے ہیں کہ وہ مسلسل کام کر رہی ہے۔ اور پھر تیسری اور سب سے ضروری بات، وہ رکتی نہیں ہے۔ اس کی جسمانی کمزوری اس کے ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ بس لگی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں آ کر نا دونوں کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ عورت جسم سے کمزور لیکن اپنے کام میں مضبوط، اور دوسری طرف ہے پیٹر، جوان، طاقتور لیکن بس انتظار اور شرمندگی میں قید۔ اور اسی پوائنٹ پر کہانی کا اصل راز کھلتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹر کی اس سستی کے پیچھے کی وجہ آخر ہے کیا؟ وہ عورت کہتی ہے جو نوجوان خواب بہت دیکھتے ہیں لیکن ہلتے نہیں، سب سے زیادہ تکلیف وہی اٹھاتے ہیں۔ یہ الفاظ پیٹر کے لیے آئینے جیسے تھے۔ یہ کوئی الزام نہیں تھا بلکہ ایک گہری سچائی تھی۔ اسی حالت کو ہم پرجوش سست تضاد کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ وہ کیفیت ہے جب ناکامی کا ڈر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوشش کرنے کی خواہش کو ہی مار دیتا ہے۔ اصل میں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی تو ہماری کمزوری سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ نکتہ بہت ضروری ہے۔ مطلب پیٹر سست اس لیے نہیں تھا کہ اس کے خواب چھوٹے تھے، بالکل نہیں۔ وہ سست اس لیے تھا کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا۔ ڈر تھا کہ اگر اس نے کوشش کی اور وہ اپنے خوابوں جتنا بڑا نتیجہ نہ دے سکا تو سب کے سامنے اس کی اصلیت کھل جائے گی، اس کی کمزوری دکھ جائے گی۔ تو اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جب پیٹر آخر کار اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ پیٹر نے بھی ہچکچاہٹ محسوس کی، اسے تکلیف بھی ہوئی، اس کا دل چاہا کہ بس سب چھوڑ دے، لیکن جب اس نے ہار نہیں مانی تو ایک انوکھا لمحہ آیا۔ وہ زمین جو اتنی سخت لگ رہی تھی آخرکار اس کی کوشش کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اور یہ ہے اس کہانی کا دوسرا سب سے بڑا سبق۔ ایک چھوٹا سا ٹھوس عمل ہزاروں بڑے خوابوں سے زیادہ حقیقی ہوتا ہے جو صرف دماغ میں رہتے ہیں۔ عمل ہی خوابوں کو سچ بناتا ہے۔ تو اب کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے، جہاں ہم پیٹر کو پوری طرح بدلتا ہوا دیکھتے ہیں جب وہ اس سبق کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی، یہ روز کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ آہستہ آہستہ کام کرنے سے اس کے اندر کا پچھتاوا ختم ہو گیا، اس کا ذہن پرسکون ہو گیا، اور آخر میں اس کے وہی بڑے خواب جو پہلے اس کے لیے ایک بوجھ تھے اب اس کی طاقت بن گئے۔ اس کے خوابوں نے اسے تکلیف دینا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ آخر کار اس کے کام اس کے خوابوں تک پہنچ گئے تھے، اور یہی اس پوری پریشانی کا حل ہے۔ جب ہمارا عمل ہمارے خوابوں کے برابر آ جاتا ہے تو ان خوابوں سے جڑی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔
وہ بوجھ نہیں رہتے، وہ منزل بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں اس کہانی کا سب سے بڑا پیغام شاید یہی ہے، بڑے خواب دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن ان پر کام نہ کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے جیسا ہے۔ پر اچھی خبر یہ ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا روزانہ کا قدم پوری زندگی کو دوبارہ سے بنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، پورے پہاڑ کو دیکھنے کے بجائے یہ سوچیں کہ آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا اصلی قدم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے، وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جو ایک بڑے خواب کو سچ کے تھوڑا اور قریب لے آئے گا۔